السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں توحید ریئیکٹس، جہاں ہم بات کرتے ہیں حق اور انصاف کی بنا کسی ڈر کے۔ آج جو ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسے لیڈر کی ہے جو پورے افریقہ کو جگا رہا ہے، جس کا نام ہے ابراہیم تراورے۔ ایک ایسا بندہ جو IMF اور ورلڈ بینک، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک غریب یتیم بچہ افریقہ کا پریزیڈنٹ بن کے دنیا کے سپر پاور کا سردرد کیسے بن گیا؟ یہاں صرف پالیٹکس نہیں، اس میں بات ہوتی ہے اسلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں کی اور غلامی کے اتہاس کی بھی۔ تو اس ویڈیو میں بہت کچھ ہے، پالیٹکس، ہسٹری، اسلام اور ایک جنری۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں اس کا ڈیپ اور سچا ریئیکشن۔ ابراہیم تراورے۔ I am Ibrahim Traore and today I'm pulling off your masks. آج سے 20 سال پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک یتیم اور غریب بچہ آگے جا کر پوری افریقہ کا پریزیڈنٹ کہلائے گا۔ حالانکہ وہ صرف افریقہ کی ایک چھوٹی سی غریب کنٹری برکینا فاسو کی پریزیڈنٹ ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ صرف افریقہ میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں لوگ اسے سپورٹ کرتے ہیں؟ Look at this man. Try to be like him. Don't be like Zelensky. Don't be a worm. Be a president like Ibrahim Traore. ابراہیم کے پاس ایسی کیا پاور ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور باقی ساری ویسٹرن کنٹریز کے لیے سر درد بن چکا ہے؟ پوری دنیا میں ہمیشہ سے on average 20% لوگ بلیک ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ دنیا میں لوگ باقیوں کو چھوڑ کر زیادہ تر انہی بلیک پیپل کو ہی غلام بناتے ہیں؟ بلیک پیپل پہلے سے ہی غلام تھے اور یا دنیا نے زبردستی انہیں غلام بنا دیا؟ انہی باتوں کو پورا سمجھنے کے لیے ہمیں پیچھے، بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ تاریخی تبری میں ہے کہ ایک دن نوح علیہ السلام کی 3 بیٹے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے سام کی طرف دیکھا اور اسے فرمایا کہ اللہ تمہاری خاندان میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یافس کی طرف دیکھا اور اسے بھی فرمایا کہ اللہ تمہاری خاندان میں بادشاہوں کو بھیجے۔ اور پھر آخر میں نوح علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا اور اسے فرمایا کہ اللہ تمہاری خاندان کو ہمیشہ کے لیے ان باقی 2 خاندانوں کے غلام بنا دے۔ اور یہ سب کچھ ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ سام کی خاندان میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور آف کورس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یافس کے اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بادشاہوں کو بھیجا جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں بڑی بڑی امپائرز بنائی، جیسے ذوالقرنین، چنگیز خان، اوٹومن امپائر۔ اور مین وائل ہام کی اولاد جو زیادہ تر افریقہ میں رہتے تھے، وہ ہمیشہ سے ان 2 بڑے خاندانوں کے غلام رہے ہیں۔ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے جب دنیا کی پاپولیشن بہت ہی کم تھی، اس وقت صرف کچھ ہی جگہوں پر لوگ اکٹھے رہتے تھے، اور لوگوں کے اکٹھے رہنے کی وجہ اس وقت صرف ایک ہی تھی، پانی۔ مطلب جہاں دریا ہوتا تھا وہاں لوگ ہوتے تھے، اور پھر ایک ساتھ خوشی سے رہنے کے لیے وہ لوگ لاز اینڈ ریگولیشنز بناتے تھے تاکہ سارے لوگ امن کے ساتھ خوشی سے وہاں رہ سکے۔ اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے وہ لوگ نئے نئے انوینشنز کرتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کے ایک ساتھ پیس سے رہنے اور نئے نئے انوینشنز کرنے کو سیولائزیشن کہا جاتا ہے۔ اب دنیا کی سب سے پرانی سیولائزیشن میسوپوٹیمیا تھی، جو آج کل کے عراق، ایران، سیریا اور ترکی میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت اس سیولائزیشن کا کوئی ایک رولر نہیں تھا، بلکہ میسوپوٹیمیا کے ہر شہر کے الگ الگ بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ان کی ہمیشہ سے آپس میں بہت ساری لڑائیاں ہوتی تھی۔ اب جب بھی لڑائی جیتنے کے بعد دشمن کے سولجرز قید ہو جاتے تو وہ لوگ ان سارے قیدیوں کو ایک ساتھ جمع کر کے سب کے سامنے انہیں مار دیتے تھے تاکہ وہ آئندہ کے لیے خطرہ نہ بن سکے۔ لیکن جیسے جیسے میسوپوٹیمیا کی پاپولیشن زیادہ ہوتی گئی تو اس کے ساتھ ایگریکلچر بھی زیادہ ہو گئی، اور زیادہ سے زیادہ بلڈنگز بھی بنانے پڑے، جس کے لیے کافی سارے لیبرز کی ضرورت ہوتی تھی، اور عام لیبر سے کام لینے پر ان کا بہت سارا پیسہ خرچ ہو جاتا۔ اس لیے اب ان کو ایسے لوگوں کی ضرورت پڑی جو ان کے لیے بہت اچھے طریقے سے کام بھی کرے اور پیسے بھی نہ مانگے، اور یہاں سے پہلی بار دنیا میں سلیوری کا کانسیپٹ آیا۔ اب ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگوں کو غلام بنایا جانے لگا، جن میں سب سے فیمس 2 طریقے تھے۔ ایک تو قرض واپس نہ کرنے پر لوگوں کو غلام بنا دیا جاتا، اور دوسرا جنگ جیتنے کے بعد جو قیدی ہاتھ آئے انہیں بھی غلام بنا دیا جاتا۔
और फिर गुलामी के लिए लोगों ने सख्त रूल्स बनाए। मतलब एक गुलाम बिल्कुल उसी तरह अपने मास्टर की प्रॉपर्टी होगी जैसे जमीन, सोना, गाय, बकरी, ये सारी चीजें होती है। और मालिक का जो भी दिल चाहे वो उस गुलाम के साथ कर सकता है। और गुलाम के लिए भी लाजमी होगा कि वो अपने मास्टर की हर तरह का हुक्म माने और बदले में उसका मास्टर सिर्फ उसे खाना देगा। और एक सख्त रूल गुलामों के लिए ये भी था कि इन गुलामों का जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी ऑटोमेटिकली अपने बाप की तरह गुलाम होगा। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ गुलाम दुनिया में बढ़ते गए और इतने ज्यादा हो गए कि दुनिया में हर जगह गुलामों की एक बहुत बड़ी मंडी रखती थी जहाँ बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह गुलामों को बेचा जाता था। और फिर उन गुलामों से उनके मास्टर उनकी ताकत से भी ज्यादा काम लेते थे और काम न होने पर उन्हें इतनी सख्त सजाएं देते कि लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया के सबसे अजीम इंसान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अल्लाह की तरफ से तमाम लोगों को एक बेहतरीन निजाम इस्लाम की दावत देने लगे, तो इसी टीचिंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ऑर्डर दिया कि गुलाम तुम्हारे भाई है जिन्हें सिर्फ अल्लाह ने तुम्हारे कब्जे में दिया है। जो कुछ तुम खुद खाते हो वो इन्हें भी खिलाओ और जो कुछ तुम खुद पहनते हो वो इन्हें भी पहनाओ और इन्हें ऐसा काम ना दो जो उनकी ताकत से बाहर हो। और अगर ऐसे काम में लगाओ भी तो फिर उनकी मदद किया करो। और अगर कोई आदमी अपने गुलाम को थप्पड़ मारे तो उसका बदला यही है कि वो उसे आजाद करे। मतलब इस्लाम से पहले लोग गुलामों को बिल्कुल जानवरों की तरह समझते थे और उन्हें ऐसा ही ट्रीट करते थे जैसे कि लोग जानवरों को करते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को इंसान होने का हक वापस कर दिया। इस्लाम ने स्लेवरी को सीधा रोकने का हुक्म तो नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं गुलामों की वजह से चलता था। और एक बड़ी वजह ये भी थी कि अगर सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाए तो इतने ज्यादा नंबर्स में ये गुलाम कहाँ जाते, क्योंकि ना तो उनके पास रहने को घर था और ना ही पेट पालने के लिए कोई खाना। और उस वक्त गुलाम इतने ज्यादा थे कि वो सोसाइटी का इकोनॉमिक, मिलिट्री और सोशल सिस्टम थे। हर घर में गुलाम था, चाहे अमीर हो या गरीब। और अगर अचानक से गुलाम बैन हो जाते तो इससे सारा सिस्टम खराब हो जाता। जैसे अगर आज के जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दे तो फिर क्या होगा। इसलिए इस्लाम ने तो गुलामी को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करने के लिए जबरदस्त तरीके बनाए। जैसे कि अगर कोई कसम खाए और फिर उसे पूरा ना करे तो वो इस जुर्म के बदले गुलाम को आजाद करेगा। गुलामी जब से शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक उनमें रंग या नस्ल को नहीं देखा जाता, चाहे काला हो या गोरा, सबको बराबर की सजा मिलती थी। लेकिन जैसे ही ओटोमन एम्पायर अपनी पीक तक पहुंची तो उस वक्त वेस्ट के एक कंट्री स्पेन पर भी मुसलमानों की हुकूमत थी। लेकिन इसी स्पेन के आसपास एक ग्रेट नंबर में क्रिश्चियंस रहते थे। अब स्पेन को मुसलमानों से हमेशा छीनने के लिए सारे क्रिश्चियंस इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर मुसलमानों से हमेशा हमेशा के लिए स्पेन छीन लिया और उन पर बहुत सारा जुल्म किया, बल्कि बिला वजह यहूदियों को भी रगड़ा लगा दिया गया। जैसे ही मुसलमान और यहूदी स्पेन से निकले तो ओटोमन एम्पायर ने इन दोनों को रेस्क्यू किया और फिर क्रिश्चियंस से मुसलमानों का बदला लेने के लिए उन पर ट्रेड के सारे रास्ते बंद कर दिए। और सबसे मजे की बात पता ही क्या थी कि स्पेन अपना सबसे ज्यादा ट्रेड इंडिया के साथ करता था और इंडिया तक पहुंचने के लिए स्पेन को सल्तनत उस्मानिया पर से गुजरना पड़ता था और उस्मानी सल्तनत ने तो उन पर सारे रास्ते बंद कर दिए थे। इसलिए अब स्पेन वालों को इंडिया तक पहुंचने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। और यही वो वक्त था जब एक इटालियन एक्सप्लोरर ने स्पेनिश गवर्नमेंट की मदद से एक नई दुनिया डिस्कवर की, अमेरिका। जैसे ही बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को अमेरिका का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने आर्मीज की मदद से वहां की जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया और अमेरिका के अपने लोगों को मारकर उनकी सारी प्रॉपर्टीज को उनसे छीनने लगे और उन्हें गुलाम बनाकर उन्हीं की मदद से वहां की जमीनों से फायदा उठाने लगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी कुछ ब्रिटिश के जुल्मों की वजह से मर गए और कुछ उन बीमारियों की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज की आर्मी अपने साथ लाए थे। जैसे ही अमेरिका के अपने लोग सारे के सारे मर गए तो अब वेस्टर्न कंट्रीज के पास जमीनें तो बहुत थी, लेकिन वो उनसे फायदा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि जमीन से वो लोग फायदा उठा सकते हैं जिनके जिस्म मजबूत और इम्यून सिस्टम उनका पावरफुल हो।
اور سب سے اہم بات وہ بہت اچھی طریقے سے کھیتی کرنا جانتے ہو، اور ایسے لوگ پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں، افریقہ۔ اب ویسٹرن کنٹریز نے پوری افریقہ سے غلاموں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اسی کام میں خود افریقن لیڈرز نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور کچھ تھوڑے پیسوں کے لیے انہوں نے اپنے ہی افریقہ کے لوگوں کو ویسٹرن کنٹریز کا غلام بنا دیا، اور پھر ویسٹرن کنٹریز ان غلاموں سے کشتیاں بھر کر امریکہ میں لے جاتے تھے، اور پھر وہاں ان سے کافی سارا کام لیتے تھے۔ آلموسٹ 15 ملین سلیوز کو افریقہ سے ایکسپورٹ کر کے امریکہ لایا گیا تھا۔ مطلب آج امریکہ جس سٹیج پر کھڑی ہے اس میں انہی افریقن سلیوز کا پورا ہاتھ ہے۔ یہ غلامی اتنی پیک پر اس لیے پہنچی کیونکہ ویسٹرن کنٹریز کے کرسچنز نے اپنے فائدے کے لیے انہی افریقن بلیک سلیوز کو پکڑنے کا ایک مذہبی ٹچ دیا، اور لوگوں کو بار بار وہ بائبل کی سٹوری سنانے لگے جس میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے حام کی اولاد کو بد دعا دی تھی کہ تمہارا خاندان تمہارے باقی 2 بھائیوں کے خاندانوں کے غلام ہوں گے، اور حام کی اولاد میں تو زیادہ تر یہی افریقنز ہی آتے ہیں۔ اسی لیے ویسٹرن کنٹریز کے عام لوگوں نے انہی بلیک سلیوز کو پکڑنا ایک نیکی کا کام سمجھا، اور اسی کے ساتھ دنیا میں پہلی بار بلیک سلیوز کا کانسیپٹ آیا۔ ویسٹرن کنٹریز کے وائٹ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ جتنے بھی افریقن بلیک پیپل ہیں وہ ہمارے وائٹ پیپل کے غلام ہوں گے، اور وائٹ لوگ ہمیشہ ان پر رول کریں گے، جس کی وجہ سے پوری افریقہ کے بلیک لوگوں کو پوری دنیا میں جانوروں سے بھی برا ٹریٹ کیا جانے لگا۔ افریقن لوگ تو شروع سے ہی اس غلامی کے خلاف تھے، لیکن ان پر یہ غلامی زبردستی ایکسیپٹ کروائی گئی، اور پھر اسی غلامی کو ختم کرنے کے لیے افریقہ میں کچھ عظیم لوگ پیدا ہو گئے، جن میں سب سے بڑا نام ایک ہی ہے، نیلسن منڈیلا۔ This continent knows the true meaning of racism. جب وہ جوان ہوئے تو اس وقت ساؤتھ افریقہ میں آفیشل ریسزم اپنی پیک پر تھی۔ مطلب بلیک پیپل کو صرف اپنے رنگ کی وجہ سے اتنی بڑی سزا ملتی تھی کہ نہ تو وہ ساؤتھ افریقہ میں ووٹ دے سکتے تھے، نہ ہی ان کو اچھی تعلیم مل سکتی تھی، اور نہ ہی وہ آزادی اور پیس کے ساتھ اپنے ملک میں رہ سکتے تھے۔ اسی ریسزم کو ختم کرنے کے لیے نیلسن منڈیلا نے بہت کوششیں شروع کی، اور 27 سال جیل کاٹنے کے بعد وہ آخر اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور پہلی دفعہ ایک بلیک آدمی کسی کنٹری کی پریزیڈنٹ بنے۔ نیلسن منڈیلا کی وجہ سے ریسزم صرف افریقہ سے نہیں بلکہ آلموسٹ پوری دنیا سے ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے تو پھر بعد میں امریکہ میں بھی ایک بلیک پریزیڈنٹ آیا۔ This is your victory. جب نیلسن منڈیلا جیل میں تھے ایگزیکٹ اسی ٹائم افریقہ میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا۔ یہ وہ لیڈر تھا کہ اگر یہ کچھ ہی سال اور زندہ رہتا تو آج امریکہ اور ڈالر کی ان کے سامنے کوئی ویلیو نہ ہوتی۔ معمر قذافی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ USA بنانا چاہتا تھا، وہ والا نہیں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف افریقہ۔ USA بنانے کے بعد معمر قذافی سارے افریقہ میں صرف ایک ہی کرنسی کو چلانا چاہتا تھا، لیکن جب معمر قذافی اپنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے پیک تک پہنچے تو امریکہ نے معمر قذافی کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کو ان کا دشمن بنا دیا، اور پھر ان کے ساتھ وہی ہوا جو عراق کے صدام حسین کے ساتھ ہوا تھا۔ نیلسن منڈیلا اور معمر قذافی کے سوچ سے انسپائر ہو کر افریقہ میں ایک نیا ینگ لیڈر سامنے آیا۔ یہ افریقہ کی ایک چھوٹی سی کنٹری برکینا فاسو کی پریزیڈنٹ ہے، لیکن چائنیز اور رشین میڈیا ابراہیم تراورے کو دنیا کے سامنے پورے افریقہ کا پریزیڈنٹ شو کرتے ہیں تاکہ وہ پوری افریقہ کو یونائٹ کر کے انہیں ویسٹرن کنٹریز کی غلامی سے آزاد کرے۔ آج سے تقریباً 150 سال پہلے جب برٹش امپائر آہستہ آہستہ پاورفل ہو رہا تھا تو اس وقت برٹن اور فرانس دونوں نے مل کر پوری دنیا میں اپنی کالونیز بنانا شروع کی، جیسے یہ پاکستان اور انڈیا بھی برٹش کی ہی ایک کالونی تھی۔ اب جیسے ہی یہ لوگ اپنے اپنے کالونیز بنا رہے تھے تو اس وقت برکینا فاسو فرانس کے حصے میں چلا گیا، اور پہلی دفعہ فرانس نے اس کنٹری کا نام اپر وولٹا رکھا۔ لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جب ہٹلر نے پوری دنیا میں تباہی مچائی اور فرانس اور برٹن کو اندر سے اتنا کمزور کیا کہ اگر امریکہ مدد کے لیے نہ آتا تو آج پوری دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ تو اب جیسے ہی فرانس اور برٹن کمزور ہوئے تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنی کالونیز چھوڑ دی، لیکن پوری طرح نہیں، کیونکہ انہوں نے پھر بھی وہاں ان لوگوں کو بٹھایا جو ان کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے۔ اسی آزادی کے دنوں میں برکینا فاسو بھی فرانس کی قید سے آزاد ہوا۔
لیکن فرانس نے پھر بھی وہاں اپنا پپٹ بادشاہ بٹھا دیا اور اب بھی برکینا فاسو کے آلموسٹ سارے فیصلے فرانس ہی کیا کرتے تھے اور وہاں کے سارے قیمتی چیزوں کو بھی فرانس ان کے سامنے لوٹتے تھے۔ برکینا فاسو میں تو اور بھی کافی ساری قیمتی چیزیں ہیں، لیکن سونے کے حساب سے وہ پورے افریقہ میں 4 نمبر پر ہے۔ اسی وجہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ برکینا فاسو بھی ویسٹرن کنٹریز کی طرح رچ ہوتا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہاں کی عوام اتنی غریب ہے کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ اب برکینا فاسو کی انہی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے 1983 میں ایک نئی لیڈر سامنے آئی جس کا نام تھا تومس سنکارا۔ سنکارا نے آہستہ آہستہ فرانس والوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا تاکہ وہ برکینا فاسو کی قیمتی چیزوں کو اور نہ لوٹے، اور وہاں کا نام بھی اپر وولٹا سے چینج کر کے برکینا فاسو رکھا۔ لیکن صرف کچھ ہی سال حکومت کرنے کے بعد تومس سنکارا کو مار دیا گیا اور برکینا فاسو میں پھر سے وہی حالات شروع ہوئے جو سنکارا سے پہلے تھے۔ مطلب پھر سے فرانس نے وہاں اپنا پپٹ بٹھا دیا اور اگلی 30 سالوں تک پھر سے برکینا فاسو کو لوٹنے لگے۔ لیکن 30 سال بعد ایک ینگ لڑکا اپنی سپیچز کی وجہ سے France 24. I'm watching you all. پورے افریقہ میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو گیا۔ لوگ اس کی سپیچز کو بہت ہی شوق سے serve سنتے up تھے as an anti-Western dictator. اور اسے سپورٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس کی یہ سٹرونگ پوزیشن دیکھ کر اسے صرف اپنے ہی لوگوں نے نہیں بلکہ رشیا اور چائنا نے بھی اپنے مقصد کے لیے اسے سپورٹ کرنا شروع کیا، اور صرف کچھ ہی سالوں بعد 2022 میں اس نے برکینا فاسو میں دوبارہ مارشل لا لگائی اور پوری دنیا کے سامنے ایک ینگ اور سٹرونگ لیڈر سامنے آئی۔ ابراہیم تراورے نے آتے ہی سب سے پہلے فرانسیسیوں کو اپنے ملک سے نکال دیا اور ویسٹ کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ مطلب اب وہ نہ IMF سے قرضے مانگتا ہے اور نہ ہی ورلڈ بینک سے کوئی مدد لیتا ہے، اور پچھلے دنوں میں تو اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے انویٹیشن کو بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ ابراہیم تراورے صرف اپنی ہی کنٹری کو نہیں بلکہ وہ سارے افریقہ کو بدلنا چاہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج کل امریکہ کے لیے سر درد بن چکا ہے۔ ابراہیم تراورے اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور یہ اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو معمر قذافی اور تومس سنکارا کے ساتھ ہوا تھا۔ فیصلہ آپ کا۔